کہ جب تک کہ ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، جب تک ہم سڑکوں پر نہیں آئیں گے، جب تک ہم احتجاج نہیں کریں گے، اس وقت تک کہ اس ظلم سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جب ہم احتجاج کرنے کے راستے اختیار کرتے ہیں تو جو لوگ سرکار میں بیٹھے ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ سرکار جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ بہت طاقتور ہے، بہت ان کے پاس نمبر ہے پارلیمنٹ میں، اکثریت ہے، پولیس ان کے ساتھ ہے، میڈیا ان کے ساتھ ہے، اتنی کمزور اور ڈرپوک سرکار شاید ہم نے کبھی نہیں دیکھی ہندوستان کے، جو اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو بھی بند کر دینا چاہتی ہے۔ آپ نے بھی سنا ہے کتنے سارے جرنلسٹوں کو دھمکیاں دی گئی، گرفتار کیا گیا، ان کے چینل ان کی چیزوں کو بلاک کر دیا گیا، اور وہ میڈیا جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے یا یہ کہ ان کے ہی راکیاں لاپتا ہے، ان کے لیے کام کرتا ہے، اس پر کوئی کارروائی نہیں ہے، وہ چلتا ہے۔ تو یہ جس دیش میں ہم رہ رہے ہیں اس کے بارے میں ایک شاعر نے بڑا اچھی بات کہی ہے کہ داد دیجئے کہ ہم جی رہے ہیں وہاں ہے محافظ جہاں قاتلوں کی طرح۔ یعنی یہ جو نپر شرما کا بیان آیا جس نے انتہائی بیہودہ باتیں کہی تھی، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور جن لوگوں نے پروٹیسٹ کیا پورے اتر پردیش میں ان کو مختلف مقدمات میں ماخوذ کر کے جیلوں کے اندر بھیج دیا۔ تو جاوید صاحب وہ آدمی تھے جو لوگوں کو فیس بک کے ذریعے سے یہ اطلاع کر رہے تھے کہ ہمیں پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے، اپنے احتجاج کو پولیس میں یا مجسٹریٹ کے سامنے جا کے میمورنڈم دینا چاہیے۔ اگلے دن ان کو گرفتار کر لیا گیا کہ یہ ماسٹر مائنڈ تھے اس احتجاج کے۔ جب ان سے کہا گیا بھائی وہ آدمی تو تھا نہیں وہاں پہ، نہیں انہوں نے کیا ہے ایگزیکٹلی وہی بات عمر خالد کے بارے میں ہوئی تھی۔ جب دلی دنگوں میں عمر خالد کو اٹھایا گیا تھا تو یہ کہا گیا عدالت میں، پولیس ہمارے وکیل نے کہ صاحب وہ تو تھے ہی نہیں دلی میں اس وقت، وہ تو سی اے کے سلسلے میں ٹور کر رہے تھے۔ تو کہا نہیں، جن لوگوں نے 9/11 کا واقعہ کیا ہے وہ لوگ بھی ملیشیا میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ تھوڑی تھے امریکہ۔ تو یہ ایسے الزامات ہیں۔ تو جاوید صاحب کو اٹھا لیا گیا، اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جاوید صاحب کو اٹھا کے بس نہیں کیا گیا، ان پر بے شمار الزامات لگا کے مقدمے لگا دیے گئے، ان پہ 8 FIR ہوئی، اور ایک میں NSA لگا دیا گیا تاکہ ان کو جتنا وقت تک یہ بغیر کسی ثبوت کے رکھا جا سکے جیل کے اندر تو جیل میں رکھا جائے۔ یہ جتنے ڈریکونین لا ہمارے ملک میں ہیں، پہلے ٹاڈا تھا، پھر پوٹا تھا، اب UAPA ہے، اور اس کے بعد پھر یہ NSA ہے، سیڈیشن کے قانون ہیں، اس میں پولیس کو کوئی ثبوت نہیں دینا پڑتا ہے۔ یہ جو UAPA کا قانون ہے، یہ جن کے خلاف لگا ہوا ہے UAPA، جتنے بھی ہمارے ندیم صاحب بتا رہے تھے، جن کے نام دے رہے تھے، جو ہمارے بچے CA کی لڑائی میں پیش تھے، وہ آج سب دلی دنگوں کے نام پہ گرفتار ہیں۔ یعنی عجیب و غریب بات ہے، دلی میں دنگے ہوئے، مرنے والے مسلمان، کروڑوں کی جائیدادیں تباہ ہوئی مسلمانوں کی، الزام بھی مسلمان۔ تو جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں دلی دنگوں میں، اس میں ان پہ UAPA لگا دیا گیا، اور UAPA ایک ایسا قانون ہے ہندوستان کے اندر، کوئی بھی پولیس اگر کوئی چارج لگاتی ہے تو پولیس کو عدالت میں یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ آدمی ملزم ہے۔ UAPA ایک ایسا قانون ہے جس میں ملزم کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں ملزم نہیں ہوں۔ UAPA کے الزام میں 1.5 سال تک عمر خالد کی بحث ہوئی لوور کورٹ، اور پوری بحث اس پر نہیں ہوئی بیل کے لیے، بحث پوری اس بات پہ ہوئی کہ نہیں عمر خالد جو ہے اس پہ بیجا مقدمہ لگایا گیا الزام، اور آپ سوچئے 17,000 پیج کی چارج شیٹ، اور اس کے بعد سپلیمنٹری چارج شیٹ، پھر سپلیمنٹری چارج شیٹ، اور اس میں جو وٹنسز کھڑے کیے گئے الفا بیٹا گاما، نام تک نہیں ہے اس میں، جب عدالت میں آئیں گے تب نام آئیں گے۔ تو کیس کب تک چل رہا ہے؟ یعنی یہ پوری تیاری یہ کی جاتی ہے کہ کیس اتنا لمبا چلے کہ اتنی، یعنی جو کہا جاتا ہے نا کہ پروسیس از اے پنشمنٹ، پنشمنٹ تو بعد میں ہوگی، پروسیس ہی پنشمنٹ بن جاتا ہے۔ تو 1.5 سال کے بعد لوور کورٹ نے ایک لائن کا ججمنٹ دیا، پرائما فیسا کیس ہے اس لیے بیل نہیں دی جائے، اور پھر اس میں کہا یہ گیا 6 جنوری کو
انہوں نے یہ تیاری کی تھی کہ یہاں ٹرمپ آئیں گے تو ہم جو ہے وہاں پر سیلم پور میں پروٹیسٹ کریں گے. تو وکیل نے کہا کہ بھائی ٹرمپ آنے کا فیصلہ تو 13 فروری کو پہلی بار سامنے آیا کہ ٹرمپ آنے والے ہیں, اور 6 جنوری کو ان کو قیاس آ گیا تھا کہ ٹرمپ آنے والے ہیں. تو نہیں, وہ غلطی ہو گئی کہ وہ ڈیٹ پہ غلطی ہو گئی. تو مطلب یہ کہ یہ ایسی طرح سے چارج شیٹیں تیار کی جاتی ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے باوجود بھی کتنی بوگس چارج شیٹ ہوتی ہے, عدالت بھی جانتی ہے, جج بھی جانتا ہے, لیکن چونکہ اوپر سے پریشر ہے اس لیے آپ کو بیل نہیں دے. تو جب ہمارے جاوید صاحب کے کیس میں جب دیکھا انہوں نے کہ مقدمے ایک کے بعد ایک ختم ہو رہے ہیں, بیل ملتی جا رہی ہے, تو پھر اور مزید 2 مقدمے ڈال دیے گئے. اور آپ یہ سن کر تعجب کریں گے کہ جیل بھیجا گیا اور اگلے دن نوٹس آ گیا کہ آپ کا جاوید محمد صاحب کے نام سے نوٹس آیا, گھر پہ چسپا کر دیا گیا. اور نوٹس کیا آیا کہ آپ کا گھر اویدھ بنا ہوا ہے اور کل ڈیمولیشن ہوگا. جب وہ ڈیمولیشن کرنے آئی اسکواڈ اور ان سے کہا خالی کر دیجیے گھر خالی کروا لیا گیا. اور جب گھر ڈیمولش کیا, وہ پورا میڈیا کے اس میں ڈیمولیشن کی وہ پورا لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا, میڈیا نے ٹیلی کاسٹ. پھر آپ سوچئے کہ اس کے بعد الزام یہ لگایا گیا کہ گھر میں سے ہتھیار ملے, گھر میں سے کرنسی ملی. تو کہا بھائی وہ میڈیا نے تو کہیں دکھایا نہیں, یہ کہاں سے آ گئی. اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ یہ جو گھر ہے جاوید صاحب کا تو ہے نہیں, آپ نوٹس دے رہے ہیں جاوید صاحب کے نام سے. یہ گھر تو ان کی اہلیہ کا ہے, وہ اور ان کے والد صاحب نے ان کو گھر دیا تھا. اور نہ تو یہ کہا گیا کہ یہ اویدھ بنا ہوا ہے. تو اویدھ بنا ہوا ہے تو ان کے گھر والوں نے ریگولر کرانے کے لیے اپلیکیشن دے رکھی ہے, پیسہ جمع کر رکھا ہے, ہر بار ٹیکس جمع کر رہے ہیں ہر سال. اس کے بعد بھی آپ کو کبھی نوٹس نہیں دیا گیا. تو مطلب یہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ جنگل راج میں رہ رہے ہیں. اتر پردیش جہاں سے ہمارے شعیب صاحب آتے ہیں اور ابھی ہمارے سلیمان صاحب بھی تقریر کر رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے عتیق اور اشرف کو پولیس کی موجودگی میں, وہاں سے ہاسپٹل سے لے کے باہر آ رہی ہے, پولیس کی موجودگی میں 2 لوگ آتے ہیں, کن پٹی پہ بندوق رکھ کے مار ڈالتے ہیں اور پولیس بھاگ جاتی ہے, پھر آ کے پکڑتی ہے ان کو. یہ اور مافیا کو ہم مار دیں گے, ختم کر دیں گے. ان کی اہلیہ کی تلاشی ہو رہی ہے, اس پہ وہ ہو رہا ہے کہ ان کو بھی وہ ہے, بچوں کو, چھوٹے بچوں کو گرفتار کر جیل میں ڈال دیا, ماں باپ کو نہیں دیا گیا. ان کے بیٹے کو, ایک بیٹے کو پہلے دن انکاؤنٹر کر دیا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک کہ ہم ایسے ان مظالم کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ ایک کے بعد ایک سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے. ایک جب جرمنی میں اس طرح کے واقعات ہو رہے تھے وہاں پر, اور وہاں پہ ہٹلر صاحب کی ہٹلری چل رہی تھی, تو اس زمانے میں ایک آدمی نے ایک عجیب و غریب بات کہی ہے. اس نے کہا وہ آئے, یعنی پولیس والے آئے, وہ آئے اور وہ ٹریڈ یونین کو تلاش کر رہے تھے, اور میں چونکہ ٹریڈ یونینسٹ نہیں تھا اس لیے میں کچھ نہیں بولا, وہ اس کو اٹھا کر لے گئے. پھر وہ آئے, وہ کمیونسٹوں کو تلاش کر رہے تھے, چونکہ میں کمیونسٹ نہیں تھا تو میں کچھ نہیں بولا, وہ اس کو اٹھا کے لے گئے. پھر وہ آئے, وہ یہودیوں کو تلاش کر رہے تھے, میں یہودی نہیں تھا, وہ یہودی کو اٹھا کے لے گئے. اور پھر جب وہ مجھے پکڑنے کے آئے, کوئی تھا نہیں اس لیے کوئی کچھ نہیں بولا, وہ مجھے اٹھا کے لے گئے. تو یہ صداقت ہے. اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ مت سمجھیے آج ہمارے بچے, ہمارے بیٹے, ہماری بیٹیاں بے بنیاد الزامات کے تحت, فیک الزامات کے تحت. ہمارے وکیل نے عدالت میں یہ کہا کہ یہ تو فیملی مین کی اسکرپٹ لگ رہی ہے جو آپ نے پیش کیا ہے, چارج شیٹ اتنی لمبی چوڑی. آپ اس کی بحث اٹھا کر دیکھیے, اس نے دھجیاں اڑا دی اس چارج شیٹ کی, لیکن عدالت نے ایک لائن کا جواب دیا کہ نہیں, پرائم